السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائنا ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان حفصہ آصف۔ یہ پروگرام GNN اور چائنا میڈیا گروپ کے تعاون سے آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں ہم ترقی کے میدان میں چین کی کامیابیوں کا جائزہ لیں گے۔ اس حوالے سے اسمارٹ کنزیومر ڈیوائس مینوفیکچرنگ سیکٹر، گرین ٹریڈ کانفرنس، چین کے اوشن کلاس بحری جہاز، دنیا کا پہلا خودکار ایئر کرافٹ، بورڈنگ برج ڈاکنگ سسٹم، اسپیڈ ٹرینز میں پالتو جانوروں کی سفری سہولیات، ٹور آف میگنیفیشنٹ شنگھائی، سبز کچھووں کی واپسی، شیشہ کے شاہی مقبروں اور موسم گرما کی سیاحتی سرگرمیوں سے متعلق دیگر دلچسپ رپورٹس پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پہلے سیگمنٹ چائنا دس ویک سے۔ چین میں اشیاء ضروریہ کی درآمدات اور برآمدات 21.79 ٹریلین یوان تک پہنچ گئیں، گزشتہ سال کے مقابلے میں 2.9% زیادہ ہیں۔ بیجنگ میں پریس کانفرنس کے دوران جنرل ایڈمنسٹریشن آف کسٹمز کے حکام کے مطابق سال 2025 کے پہلے 5 مہینوں میں تجارتی سرگرمیوں میں 2.5% کے اضافے کی بدولت یہ تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ 2025 کی پہلی شش ماہی میں چین میں اشیاء کی کل درآمدات اور برآمدات 21.79 ٹریلین یوان تک پہنچ گئیں، جو کہ 3.05 ٹریلین ڈالرز کے برابر ہے، اور یہ گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 2.9% زیادہ ہیں۔ یہ اعداد و شمار بیجنگ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران جنرل ایڈمنسٹریشن آف کسٹمز کے حکام نے بتائے۔ اعداد و شمار کے مطابق اس سال کے پہلے 5 مہینوں میں 2.5% کے اضافے کی بدولت یہ تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ حکام نے بتایا کہ کسٹمز کے اعداد و شمار کے مطابق چین کی اشیاء کی تجارت اس سال کی پہلی شش ماہی میں 21.79 ٹریلین یوان تک پہنچ گئی، برآمدات میں 7.2% کا اضافہ ہوا جو 13 ٹریلین یوان تک پہنچ گیا، جبکہ درآمدات میں 2.7% کی کمی واقع ہوئی جو 8.79 ٹریلین یوان رہیں۔ پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ اس سال کی پہلی شش ماہی میں چین کے تجارتی شراکت داروں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ دوسری سہ-ماہی میں ملک کی برآمدات اور درآمدات میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 4.5% کا اضافہ ہوا، جو پہلی سہ-ماہی کے مقابلے میں 3.2% پوائنٹس زیادہ ہے، اور یہ مسلسل 7 سہ-ماہیوں سے بڑھ رہی ہیں۔ اس سال کے آغاز سے بیرونی دباؤ اور چیلنجز میں مسلسل اضافے کے باوجود چین کی برآمدات میں مستحکم ترقی کا رجحان برقرار ہے۔ پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ مجموعی طور پر چین کی برآمدات سال کی پہلی شش ماہی میں مستحکم طور پر بڑھی ہیں۔ ہمارا اعتماد ملک کے مکمل صنعتی نظام میں مثمر ہے، جو سائنسی اور تکنیکی جدت اور صنعتی اختراع کے گہرے امتزاج سے آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ نظام بنیادی طور پر بین الاقوامی منڈی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے معیاری مصنوعات کی مسلسل فراہمی یقینی بنا رہا ہے۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ چین کی برآمدات آنے والے عرصے میں تمام چیلنجز کے باوجود ترقی کی راہ پر گامزن رہیں گی۔ چین کے محکمہ ریلوے کے فکسڈ اثاثوں میں سرمایہ کاری 355.9 ارب یوان رہی۔ چائنا اسٹیٹ ریلوے گروپ آف کمپنی لمیٹڈ کی جانب سے حالیہ دنوں جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق یہ سرمایہ کاری گزشتہ سال کے مقابلے میں 5.5% زیادہ ہے۔ چائنا اسٹیٹ ریلوے گروپ کمپنی لمیٹڈ کی جانب سے حالیہ دنوں جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق سال 2025 کی پہلی شش ماہی میں چین کے ریلوے کے شعبے میں فکسڈ اثاثوں میں سرمایہ کاری 355.9 ارب یوان رہی۔ یہ سرمایہ کاری گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 5.5% زیادہ ہے۔ چائنا ریلوے کے مطابق اس عرصے کے دوران 301 کلومیٹر نئی ریلوے لائنیں کام کرنا شروع کر چکی ہیں، جبکہ کئی اہم منصوبوں میں مستحکم پیش رفت ہوئی ہے۔ سال 2024 کے اختتام تک چین میں ریلوے نیٹ ورک کی آپریٹنگ مائلیج 1,62,000 کلومیٹر تک پہنچ گئی، جس میں 48,000 کلومیٹر ہائی سپیڈ ریلوے لائنیں شامل ہیں۔ گزشتہ سال نئی تعمیر شدہ ریلوے لائنوں کی کل لمبائی 3,113 کلومیٹر رہی، جس میں سے 2,457 کلومیٹر ہائی سپیڈ ریلوے لائنز تھیں۔ چین کا اسمارٹ کنزیومر ڈیوائس مینوفیکچرنگ سیکٹر تیزی سے ترقی کرنے لگا۔ حکومت کی معاونت سے چلنے والی ٹرین ان اسکیم نے مینوفیکچرنگ سیکٹر کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ بڑے کاروباری اداروں کی آمدنی 6.49 کھرب یوان تک پہنچنے لگی، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 9.4% زیادہ ہے۔ الیکٹرانک انفارمیشن مینوفیکچرنگ صنعت نے مضبوط رفتار برقرار رکھی۔
چین کا اسمارٹ صارفی آلات کا مینوفیکچرنگ سیکٹر اس سال تیزی سے پھیل رہا ہے، جس میں حکومتی معاونت سے چلنے والی ٹریڈ ان اسکیم اور متنوع صارفی منظرناموں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ جنوری سے مئی تک چین کی الیکٹرانک انفارمیشن مینوفیکچرنگ صنعت نے مضبوط رفتار برقرار رکھی، جس میں مخصوص حجم سے بڑے کاروباری اداروں کی کل آمدنی 6.49 کھرب یوان تک پہنچ گئی، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 9.4% زیادہ ہے۔ الیکٹرانک صارفی اشیاء کی پیداوار میں مستحکم اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اس عرصے میں 14 کروڑ سے زائد کمپیوٹرز تیار کیے گئے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 8% زیادہ ہیں، جبکہ 1.4 کروڑ ٹیلی ویژن یونٹس تیار ہوئے، جو سالانہ بنیاد پر 1.7% کا اضافہ ظاہر کرتا ہے۔ آئندہ 6 ماہ کے لیے چین اپنی AI+ صارفی اشیاء مہم کو مزید آگے بڑھانے کا ارادہ رکھتا ہے، جس میں اسمارٹ ویئریبلز، الٹرا ہائی ڈیفینیشن ویڈیو، برین کمپیوٹر انٹرفیس اور روبوٹکس جیسی نئی ٹیکنالوجیز کی ترقی اور اطلاق کو فروغ دیا جائے گا۔ اس دوران اعلیٰ نمو والے صارفی شعبوں کو مزید فروغ دیا جائے گا اور اسمارٹ آلات کی صنعت کو زیادہ ماحول دوست اور خدمت پر مبنی ترقی کی جانب رہنمائی فراہم کی جائے گی۔ شینیانگ میں گرین ٹریڈ کانفرنس میں زرعی ٹیکنالوجی کے نئے اور جدید آلات کی نمائش۔ کانفرنس میں 4000 سے زائد کاروباری اداروں نے حصہ لیا۔ اناج کے گوداموں میں استعمال ہونے والے روبوٹس پہلی بار نمائش میں پیش کیے گئے، جو کسی بھی گودام میں رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے درست جگہ پر پہنچ کر اناج کے ڈھیر کو بہتر طریقے سے اٹھا اور رکھ سکتے ہیں۔ چین کے شمال مشرقی صوبے لیاوننگ کے شہر شین یانگ میں جاری چائنا گرین ٹریڈ کانفرنس میں زرعی ٹیکنالوجی کے نئے آلات کی نمائش کی گئی۔ کانفرنس میں 4000 سے زائد کاروباری اداروں نے حصہ لیا۔ یہ تقریب اناج کے شعبے میں نئے آلات جیسے گوداموں میں استعمال ہونے والے روبوٹس کے لیے پہلی نمائش گاہ بن چکی ہے۔ یہ روبوٹس رکاوٹوں سے گزر کر گوداموں میں درست پوزیشن لے سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اناج کے ڈھیروں کو مؤثر طریقے سے ہموار بنا سکتے ہیں۔ اناج کی انٹیلیجنٹ نگرانی، خودکار ہوادار نظام اور پیسٹ کنٹرول روبوٹس جیسی نئی ٹیکنالوجیز تیزی سے اناج کے گوداموں میں استعمال ہو رہی ہیں اور ایک مکمل طور پر ذہین سبز اناج ذخیرہ کرنے کا نظام تشکیل پا رہا ہے۔ چائنا انسٹرومنٹ انٹیلیجنٹ کنٹرول کمپنی کے ایک عہدیدار کا کہنا تھا کہ گندم کی ہی مثال لیجیے، یہ نہ صرف گندم میں موجود نمی کی سطح کو جان سکتا ہے بلکہ پروٹین اور گلوٹن کی مقدار کا بھی تعین کر سکتا ہے، جس سے یہ نظام زیادہ جامع ہو رہا ہے۔ اناج کی صنعت میں معیاری پیداواری قوتیں مکمل طور پر آگے بڑھ رہی ہیں، جو اس شعبے کی ترقی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ چین کا پہلا اوشین کلاس سائنسی تحقیقاتی بحری جہاز گزشتہ دنوں شنگھائی میں اپنے کام کا آغاز کر چکا۔ چائنا اسٹیٹ آف شپ بلڈنگ کارپوریشن کے مطابق تونگجی نامی بحری جہاز چین میں ہی ڈیزائن اور تعمیر ہونے والا پہلا بحری جہاز ہے جو جدید ترین سبز، لو نوائز اور انٹیلیجنٹ ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ چائنا اسٹیٹ شپ بلڈنگ کارپوریشن کے مطابق چین کے پہلے ذہین اوشین کلاس جامع سائنسی تحقیقاتی جہاز نے گزشتہ دنوں شنگھائی میں اپنے کام کا آغاز کیا۔ تونگ چی نامی یہ جہاز چین میں ہی ڈیزائن اور تعمیر کیا گیا ہے اور یہ ایک نئی نسل کا تحقیقاتی جہاز ہے جو سبز، لو نوائز اور ذہین ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ یہ جہاز میرین جیولوجی، میرین کیمسٹری اور میرین بایولوجی کی تحقیقاتی صلاحیتوں کو یکجا کرتا ہے اور تونگجی یونیورسٹی کے لیے یہ ایک فلوٹنگ کیمپس کے طور پر خدمات سر انجام دے گا، جو سمندری تحقیقات اور انجینئرز کی تربیت دونوں میں معاون ثابت ہوگا۔ 2000 ٹن کلاس کے اس جہاز میں 460 مربع میٹر کا آپریشنل ڈیک، 320 مربع میٹر کی لیبارٹریز، فی کس 10.2 مربع میٹر کی رہائشی جگہ اور 100 مربع میٹر سے زائد کی میٹنگز، لیکچرز، تفریح اور فٹنس کے لیے مخصوص جگہ موجود ہے۔ اس کی آپریشنل صلاحیت 3000 ٹن کلاس کے جہاز کے برابر ہے۔ جہاز مختلف آپریشنل حالات کے تحت ماڈیولر لیبارٹریز سے لیس ہے۔ یہ ہر سفر کے تحقیقاتی مقاصد کے مطابق سائنسی تحقیق کے لیے مختلف کنٹینرز لے جا سکتا ہے اور بحری جغرافیہ، حیاتیات، کیمسٹری اور فضائی ماحول سے متعلق مختلف تحقیقاتی مقاصد حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دنیا کا پہلا خودکار ایئر کرافٹ بورڈنگ برج ڈاکنگ سسٹم چین کے صوبے گانگسو کے لانچو چونگچوان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مکمل فعال ہو گیا۔ چائنا انٹرنیشنل میرین کنٹینرز گروپ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اس نظام سے بورڈنگ برج اور ہوائی جہاز کے دروازوں کے درمیان ڈاکنگ میں نمایاں بہتری آئی ہے۔
चाइना इंटरनेशनल मरीन कंटेनर्स ग्रुप की जानिब से हालिया दिनों जारी बयान के मुताबिक दुनिया का पहला खुदकार एयरक्राफ्ट बोर्डिंग ब्रिज डॉकिंग सिस्टम शुमाल मगरबी चीन के सूबा गांसो के एक बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे में मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो चुका है। इस निज़ाम ने बोर्डिंग ब्रिज और हवाई जहाज़ के दरवाजे के दरमियान डॉकिंग के अमल की कारकर्दगी में नुमायां बेहतरी लाई है। हवाई अड्डे पर मौजूद तमाम 86 बोर्डिंग ब्रिजेस अब खुदकार तरीके से चलाए जा रहे हैं, जिससे साइट पर अमले की निगरानी कम हो गई है और डॉकिंग की कारकर्दगी में 65% इजाफा हुआ है। ये तरक्की चीन के इंटेलिजेंट और ज़्यादा खुदकार एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की जानिब सफ़र में एक अहम पेशरफ्त की निशानदेही करती है। चीन ने सब्ज़ तवानाई के शोबे में अहम कामयाबी हासिल कर ली। दुनिया की सबसे ताकतवर डायरेक्ट ड्राइव फ्लोटिंग विंड टरबाइन मुतारिफ करवा दी। चाइना हुआनिंग ग्रुप और डोंगफंग इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन की मुश्तरका काविशों से तैयार करदा 17 मेगावाट का टरबाइन गुज़श्ता दिनों सूबा फौजियान के साहिली शहर फॉकिंग में तैयार हुआ। इस एक यूनिट से सालाना 68 मिलियन किलोवाट घंटे साफ तवानाई पर तकरीबन 40,000 घरों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी है। चीन ने सब्ज़ तवानाई के शोबे में एक अहम कामयाबी हासिल करते हुए दुनिया का सबसे ताकतवर डायरेक्ट ड्राइव फ्लोटिंग विंड टरबाइन मुतारिफ करा दिया है। चाइना हुआनिंग ग्रुप और डोंगफेंग इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन की मुश्तरका काविशों से तैयार करदा ये 17 मेगावाट का टरबाइन गुज़िश्ता दिनों फौजियान सूबे के साहिली शहर फोकिंग में तैयार हुआ। इस एक यूनिट से सालाना 68 मिलियन किलोवाट घंटे साफ तवानाई पैदा होगी, जो तकरीबन 40,000 घरों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी है। 99% से ज़ायद ऑपरेशनल दस्तयाबी की शरह के साथ इस टरबाइन का रोटर डायामीटर 262 मीटर है, जिसका ज़ेरे गर्दिश एरिया तकरीबन 53,000 मुरब्बा मीटर यानी 7.5 फुटबॉल ग्राउंड्स के बराबर है और इसका 152 मीटर बुलंद हब 50 मंजिला रिहायशी इमारत के बराबर है। ये टरबाइन 24 मीटर से ज़्यादा बुलंद लहरों और 17 दर्जे के तूफ़ानों जैसे इंतहाई समंदरी हालात का मुकाबला कर सकता है और इसकी मुनफरद स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजी फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म के इंतहाई जावियों पर झुकाव के दौरान भी मुसलसल बिजली की पैदावार मुमकिन बनाती है। फ्लोटिंग विंड पावर जनरेशन टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल में गहरे पानियों में हवा से तवानाई की पैदावार के मज़ीद इम्कानात को रोशन कर रही है। बैनुल-अक़वामी बुनियादी साइंस कांग्रेस 2025 का गुज़श्ता दिनों बीजिंग में इनेकाद। चीन समेत दुनिया के दीगर ममालिक से सैकड़ों माहिरीन ने बुनियादी साइंस के शोबे में होने वाली जदीद तहकीकात पर गुफ्तगू की। कांग्रेस में 50 से ज़ायद लेक्चर्स और ख़ुसूसी नशिस्तों का एहतमाम किया गया। 1000 से ज़ायद साइंस प्रोफेशनल्स मुख्तलिफ शोबों में अपनी तहकीकात पेश कर रहे हैं। 2025 बैनुल-अक़वामी बुनियादी साइंस कांग्रेस गुज़िश्ता दिनों बीजिंग में शुरू हुई, जहां चीन और बैरून ममालिक से सैकड़ों साइंसदानों और माहिरीन ने बुनियादी साइंस के शोबे में जदीद तरीन तहकीकात पर गुफ्तगू की और मुस्तकबिल के इम्कानात पर रोशनी डाली। इस कांग्रेस में 50 से ज़ायद लेक्चर्स और खुसूसी नशिस्तें मुनक्किद हो रही हैं। तकरीबन 80 चीनी और गैर मुल्की एकेडमिशन्स समेत 1000 से ज़ायद माहिरीन रियाजी, तिबियात और दीगर बुनियादी साइंस प्रोफेशनल्स इन शोबों में अपनी तहकीकात पेश कर रहे हैं। इस कांग्रेस में मसनूई ज़हानत की तेज़ रफ्तार तरक्की को ख़ास तौर पर ज़ेरे बहस लाया जा रहा है, ताकि इस टेक्नोलॉजी और बुनियादी साइंस के बाहमी ताल्लुक़ को समझा जा सके। कांग्रेस के दौरान एक खुसूसी प्रोग्राम में नौजवान साइंसदानों को नामवर माहिरीन के साथ बातचीत का मौका मिलेगा, जबकि यूनिवर्सिटी और कॉलेज के तलबा के तहकीकी कामों की पोस्टर नुमाइश भी की जाएगी। चीन भर में दर्जा हरारत बढ़ने के साथ ही मौसम गर्मा के सयाहती मकामात पर सयाहती सरगर्मियाँ अरूज पर पहुँच गईं। सयाह कुदरती हुस्न और सकाफती वर्सों से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। चीन के शुमाल मगरबी इलाके सेंगत्यांग में 180 किलोमीटर तवील शाहराह पहाड़ों के दिलकश नज़ारों के दरमियान रोड ट्रिप के लिए एक मकबूल मुकाम बन चुकी है, जो मैदानों, जंगलात और वादियों के दिलफरेब नज़ारे पेश करती है। चीन भर में दर्जा हरारत बढ़ने के साथ ही मौसम गर्मा के सयाहती मकामात में सियाहती सरगर्मियाँ उरूज पर हैं, जहाँ सयाहों के लिए नेचुरल ब्यूटी से लेकर सकाफती त्यौहारों तक मुतनव्वे तजर्बात पेश किए जा रहे हैं।
چین کے شمال مغربی علاقے سنکیانگ میں 180 کلومیٹر طویل صوبائی شاہراہ ٹیان شان پہاڑوں کے دلکش نظاروں کے درمیان روڈ ٹرپ کا ایک مقبول مقام بن چکی ہے۔ یہ راستہ گھاس کے میدانوں، جنگلات اور وادیوں کے حیرت انگیز نظارے پیش کرتا ہے۔ ادھر انر منگولیا کے گراس لینڈز میں میراتھن ریسز چین بھر سے سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کر رہی ہیں۔ ٹھنڈے مقامات بھی سیاحوں میں یکساں مقبول ہو رہے ہیں۔ شمال مشرقی چین کے صوبے ہیلونگ جانگ میں ہاربن کے قریب واقع چیانہے آئی لینڈ ویٹ لینڈ پارک سیاحوں کو کشتی کے سفر کے ذریعے ٹھنڈک فراہم کر رہا ہے۔ جنوب مغربی چین کے صوبے گوئچو میں واقع لیو پان شوئی، جہاں موسم گرما کا اوسط درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، اس نے پاور پیرا گلائیڈنگ جیسے مہم جوئی کے کھیل متعارف کرائے ہیں۔ فوجیان کا شہر شیامن اس موسم گرما میں مختلف ثقافتی سرگرمیاں پیش کر رہا ہے۔ شہر میں ابھی 10 روزہ میوزک فیسٹیول کا آغاز ہوا ہے، جس میں پیانو آئی لینڈ پر میوزیکل کانسرٹس پیش کیے جا رہے ہیں، جو سیاحوں میں بہت مقبول ہو رہے ہیں۔ چین میں ہائی سپیڈ ٹرینز پالتو جانوروں کی سفری سہولت 8 بڑے روٹس پر فراہم کر رہی ہیں، جن میں بیجنگ سے شنگھائی، گوانگچو، ہاربن اور شنگھائی سے کنگمنگ کے روٹس شامل ہیں۔ 38 بلٹ ٹرین سروسز پالتو جانوروں کی آمد و رفت کے آپشنز فراہم کر رہی ہیں، جس کا دائرہ کار اب وسیع کر دیا گیا ہے۔ چین میں حالیہ دنوں ہائی سپیڈ ٹرینز پالتو جانوروں کی ترسیل کی سہولت چین کے 8 بڑے روٹس پر فراہم کر رہی ہیں، جن میں بیجنگ شنگھائی، بیجنگ گوانگچو، بیجنگ ہاربن اور شنگھائی کنمنگ روٹس شامل ہیں، جبکہ 38 بلٹ ٹرین سروسز پالتو جانوروں کی نقل و حمل کے آپشنز فراہم کر رہی ہیں۔ یہ سہولت، جس کا ٹرائل پروگرام 8 اپریل کو شروع کیا گیا تھا، اب اس کا دائرہ کار وسیع کیا گیا ہے۔ موجودہ منصوبے کے تحت مسافر اب معیاری شرح سے 30% رعایت کے ساتھ وسیع تر روٹس پر اپنے پالتو جانوروں کو بھیج سکتے ہیں۔ اس سروس کے مطابق ہر مسافر کو صرف ایک صحت مند پالتو بلی یا کتا بھیجنے کی اجازت ہے، جس کا وزن 15 کلو گرام اور اونچائی 40 سینٹی میٹر سے زیادہ نہ ہو۔ سفر کے دوران مالکان کو روانگی اسٹیشن پر چائنا ریلوے ایکسپریس کاؤنٹر پر درست شناختی کارڈ اور جانوروں کا قرنطینہ سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہوگا تاکہ کارروائی مکمل کی جا سکے۔ چیک ان ہونے کے بعد پالتو جانور مخصوص پیٹ کنٹینرز میں سوار کیے جاتے ہیں، جو پالتو جانوروں کے کھانے، پانی اور ریئل ٹائم مانیٹرنگ کے لیے نگرانی کے کیمرے سے لیس ہوتا ہے۔ ٹور آف میگنیفیسنٹ شنگھائی 2025، جو انتہائی بلند راستوں اور دلکش نظاروں کے لیے مشہور ہے، گزشتہ دنوں شمال مغربی چین کی ہائیان کاؤنٹی میں اختتام پذیر ہوا۔ ریس 6 جولائی کو شینینگ سے شروع ہوئی۔ ایونٹ میں حصہ لینے والے ریسرز چین کے بلند و بالا مقامات سے لطف اندوز ہوئے۔ 2025 ٹور آف میگنیفیسنٹ شنگھائی، جو اپنے انتہائی بلند راستوں اور دلکش سطح مرتفع کے نظاروں کے لیے مشہور ہے، گزشتہ دنوں شمال مغربی چین کے چنگھائی صوبے کے ہائیان کاؤنٹی میں اختتام پذیر ہوا۔ یہ ریس 6 جولائی کو چنگھائی صوبے کے دارالحکومت شیننگ کے قدیم شہر سے شروع ہوئی۔ اس ایونٹ نے حصہ لینے والوں کو چین کے بلند و بالا مقامات کی ایک دلکش تصویر فراہم کی۔ پہلی بار 2002 میں منعقد ہونے والی یہ ہائی آلٹیٹیوڈ ریس ایشیا کے معروف روڈ سائیکلنگ ایونٹس میں سے ایک ہے، جو اپنے مشکل علاقوں اور 3000 میٹر کی اوسط بلندی کے لیے مشہور ہے۔ ریس کے 2025 ایڈیشن میں 8 مراحل شامل رہے، جن کی کل لمبائی 1400 کلومیٹر تھی، اور روٹ میں شامل مقامات کی زیادہ سے زیادہ بلندی 3859 میٹر رہی۔ اس میں 11 ممالک اور خطوں کے 154 پیشہ ور سائیکلسٹ نے حصہ لیا۔ 24 سال سے زائد عرصے کے دوران یہ ایونٹ 2.5 کیٹیگری ریس سے ایشیا کے اعلیٰ ترین روڈ سائیکلنگ ایونٹس میں سے ایک بن چکا ہے۔ ساؤتھ چائنا سی میں واقع چین کے یونگشنگ جزیرے پر سبز کچھوؤں کی واپسی دیکھی گئی ہے۔ کچھوؤں کی یہ قسم 1 دہائی سے نایاب تھی۔ مقامی ماہرین ماحولیات کے مطابق ان آبی جانوروں کے 4 مسکنوں کا پتہ لگا لیا گیا ہے۔ کچھوؤں کے انڈے دینے کی جگہ کو ماہرین نے لکڑی کے بورڈ سے محفوظ بنایا۔ بحیرہ جنوبی چین میں واقع چین کے یونگشنگ جزیرے پر حالیہ عرصے میں سبز کچھوؤں کی واپسی دیکھی گئی ہے۔ کچھوؤں کی یہ قسم تقریباً 1 دہائی سے نایاب تھی۔ بعد ازاں ماہرین ماحولیات نے ان آبی جانوروں کے انڈے دینے کے 4 مقامات کا پتہ لگایا۔ مقامی ماہرین ماحولیات کے مطابق سب سے پہلا مقام جون کے وسط میں دریافت کیا گیا۔
کچھووں کے انڈوں کی حفاظت کے لیے ماہرین نے انڈے دینے کے مقامات کو انتباہی لکیروں اور بورڈز سے محفوظ بنایا ہے تاکہ انہیں کسی بھی نقصان سے بچایا جا سکے۔ ساتھ ہی انہوں نے انڈے دینے کے مقامات کے ارد گرد نگرانی کو بھی بڑھا دیا ہے تاکہ سمندر سے کنارے پر آنے والے کچھووں اور ان کے انڈوں سے بچے نکلنے کے عمل پر نظر رکھی جا سکے۔ دنیا میں کچھووں کی 7 اقسام موجود ہیں، جن میں سے 5 چینی پانیوں میں پائی جاتی ہیں۔ شیشا جزائر چین میں سبز کچھووں کے انڈے دینے کا سب سے بڑا مقام ہے۔ چین کی وزارت زراعت اور دیہی امور کے اعداد و شمار کے مطابق ان سبز کچھووں کی تعداد میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سال 6 جولائی تک شیشا کے زیر نگرانی پانیوں میں ایسے 81 مقامات دریافت ہو چکے ہیں۔ چین نے تاریم بیسن کے گرد 4197 کلومیٹر طویل انتہائی ہائی وولٹیج پاور لوپ کی تعمیر مکمل کر لی ہے۔ یہ علاقہ ملک کا سب سے بڑا صحرائی ایریا ہے، جس کی تکمیل شمال مغربی چین کے سنکیانگ ویگور خود اختیار علاقے کے جنوبی حصے میں ایک بڑے انفراسٹرکچر کے سنگ میل کی نشاندہی کرتی ہے۔ چین نے تاریم بیسن کے گرد 4197 کلومیٹر طویل انتہائی ہائی وولٹیج پاور ٹرانسمیشن لوپ کی تعمیر مکمل کر لی ہے، جو ملک کا سب سے بڑا صحرائی ایریا ہے۔ یہ تکمیل شمال مغربی چین کے سنکیانگ ویگور خود اختیار علاقے کے جنوبی حصے میں ایک بڑے انفراسٹرکچر کے سنگ میل کی نشاندہی کرتی ہے۔ 750 کلو وولٹ کے اس لوپ کا آخری حصہ، جو اب اپنی نوعیت کا ملک کا سب سے بڑا لوپ ہے، گزشتہ ہفتے ہی مکمل کیا گیا ہے، جس سے 15 سالہ منصوبہ اپنی تکمیل کو پہنچا، جس میں 9 سب اسٹیشنز اور تقریباً 10,000 اسٹیل کے ٹاورز شامل ہیں۔ سخت ماحول میں منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے تعمیراتی کارکنوں نے لوپ لائن کے ساتھ ساتھ سڑکیں بنائیں تاکہ میٹیریل کی مؤثر نقل و حمل کی جا سکے۔ نومبر 2025 تک اس پاور ایکسپریس وے لوپ کی مکمل طور پر فعال ہونے کی توقع ہے۔ عہدیداروں اور ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ جنوبی سنکیانگ کو ترقی کی تیز رفتار راہ پر گامزن کرے گا اور ملک بھر میں نئی توانائی کی فراہمی کو مزید مؤثر بنائے گا۔ چین کے شیشا شاہی مقبروں کو گزشتہ دنوں یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیج کمیٹی کے 47ویں اجلاس میں عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اجلاس فرانس کے شہر پیرس میں منعقد ہوا۔ اس شمولیت کے ساتھ ہی چین میں عالمی ثقافتی ورثہ مقامات کی کل تعداد 60 ہو گئی۔ چین کے شیشیا شاہی مقبروں کو گزشتہ دنوں یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیج کمیٹی کے 47ویں اجلاس میں عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کر لیا گیا۔ یہ اجلاس فرانس کے شہر پیرس میں منعقد ہوا۔ اس شمولیت کے ساتھ ہی چین میں عالمی ثقافتی ورثہ مقامات کی کل تعداد 60 ہو گئی ہے۔ شیشیا شاہی مقبرے شیشیا خاندان کے شاہی تدفین کے مقامات کا ایک مجموعہ ہے۔ یہ مقام چین کے ننگشا ہیوئی خود اختیار علاقے کے دارالحکومت ینچوان شہر میں واقع ہے۔ تقریباً 40 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلے ہوئے اس مقام میں 9 شاہی مقبرے، جن میں 271 ماتحت قبریں اور ایک شمالی تعمیراتی کمپلیکس شامل ہے۔ شیشیا شاہی مقبرے شیشیا دور کے سب سے بڑے، اعلیٰ درجے کے اور سب سے زیادہ محفوظ آثار قدیمہ کے مقامات ہیں جو آج تک باقی ہیں۔ ورلڈ ہیریٹیج کمیٹی کے مطابق یہ مقام ثقافتی انضمام اور مختلف روایات کے باہمی تعلقات کا ثبوت ہے۔ یہ 11ویں سے 13ویں صدی تک سلک روڈ پر ثقافتی اور تجارتی تبادلوں میں شیشیا خاندان کے منفرد کردار کی بھی گواہی دیتا ہے۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، آپ دیکھتے رہیے GNN۔ ویلکم بیک۔ عالمی تہذیبی مکالمے کا وزارتی اجلاس بیجنگ میں منعقد ہوا۔ تقریب میں انسانی ترقی کو آگے بڑھانے میں ثقافتی تنوع اور سیکھنے کی اہمیت پر توجہ مرکوز کی گئی۔ دنیا کے امن اور ترقی کے لیے انسانی تہذیبوں کے تنوع اور تحفظ کے عنوان پر منعقدہ تقریب میں 140 ممالک سے 600 سے زائد افراد نے شرکت کی۔ تقریب کا مقصد تہذیبی تبادلوں کے ذریعے عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون کے فریم ورک پہ غور کیا جا سکے۔ بیجنگ میں عالمی تہذیبوں کے مکالمے کا وزارتی اجلاس 2 روز تک جاری رہا، جس میں انسانی ترقی کو آگے بڑھانے میں ثقافتی تنوع اور باہمی طور پر سیکھنے کی اہمیت پر توجہ مرکوز کی گئی۔ دنیا کے امن اور ترقی کے لیے انسانی تہذیبوں کے تنوع و تحفظ کے عنوان پر منعقدہ اس تقریب میں 140 ممالک اور خطوں سے 600 سے زائد افراد نے شرکت کی۔ اجلاس میں کئی ممالک کے وزراء،
سفارتکار، علماء اور ثقافتی رہنماؤں کو اکٹھا کیا گیا تاکہ تہذیبی تبادلوں کے ذریعے عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون کے فریم ورک پر غور کیا جا سکے۔ دراصل بڑھتے ہوئے علاقائی تناؤ کو کم کرنا بھی اس تقریب کا ایک اہم مقصد تھا۔ تقریب میں کثیر الجہتی مقاصد کے حصول کے لیے مختلف موضوعات پر گفتگو کی گئی، جس میں ورثے کا تحفظ، پائیدار ترقی اور تنازعات کے حل پر بحث شامل تھی۔ بلغاریہ کی قومی اسمبلی کے تعلیم و سائنس کمیٹی کے چیئرمین اینڈری ایوانووچ باونوف نے تہذیبوں کے تعاون کو جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا، تہذیبوں، ثقافتوں اور ٹیکنالوجیز کا تبادلہ جاری رکھنا نہایت ضروری ہے تاکہ ممالک کے درمیان مشترکات کو تلاش کیا جا سکے۔ شرکاء نے ایک جامع دنیا کی تعمیر اور عالمی ترقی و خوشحالی، ثقافتی ورثے اور جدت، اقوام کے درمیان تفہیم اور دوستی، سائنسی و تکنیکی ترقی اور تعلیمی تبادلے میں تہذیبوں کے باہمی تبادلے اور سیکھنے کے عمل پر غور کیا۔ یہ تقریب کمیونسٹ پارٹی آف چائنا سینٹرل کمیٹی کے پبلسٹی ڈپارٹمنٹ اور انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کی جانب سے منعقد کی گئی تھی۔ بیجنگ میں 10 اور 11 جولائی کو عالمی تہذیبوں کے مکالمے کا وزارتی اجلاس منعقد ہوا۔ 2 روزہ اجلاس میں مختلف موضوعات زیر بحث آئے اور کثیر الجہتی موضوعات پر مکالموں کا سلسلہ جاری رہا۔ تقریب کے اختتام پر ایک اعلامیہ بھی منشور کیا گیا۔ اعلامیہ میں لوگوں کے درمیان تعلقات اور ثقافتی تبادلوں اور تعاون کو بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی چین کے ساتھ مل کر عالمی تہذیبی اقدام کو نافذ کرنے اور دنیا کی تہذیبوں کی مشترکہ خوشحالی کو فروغ دینے اور انسانیت کے مشترکہ مستقبل کے لیے ایک معاشرے کی تعمیر میں مثبت کردار ادا کرنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا۔ بیجنگ میں 2 روز تک جاری رہنے والے اس عالمی تہذیبوں کے مکالمے میں دنیا کے امن و ترقی اور تہذیبوں کے مشترکات پر بات چیت کی گئی۔ اس تقریب میں 140 ممالک اور خطوں سے 600 سے زائد افراد شریک ہوئے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے بیجنگ میں عالمی تہذیبوں کے مکالمے کے وزارتی اجلاس میں شرکت کے دوران عالمی امن اور باہمی افہام و تفہیم کو فروغ دینے میں تہذیبی تبادلے اور میڈیا کے تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ چینی صدر شی جن پنگ کا شروع کردہ عالمی تہذیبوں کو قریب لانے کا یہ اقدام ایک بہتر دنیا بنانے کا احسن اقدام ہے۔ انہوں نے کہا، تہذیبی تبادلے امن اور ترقی کو فروغ دے سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میرے خیال میں مشترکہ انسانیت کا مقصد تمام خطوں میں امن اور ترقی لا سکتا ہے اور ہم ایک دوسرے کی تہذیبوں اور تجربات سے سیکھ سکتے ہیں۔ اس دنیا کو بہتر اور محفوظ بنانے کے لیے یہی بہترین اقدام ہے اور میں واقعی اس بڑی کوشش پر چینی صدر شی جن پنگ اور ان کے ویژن کی تعریف کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے عالمی تہذیبوں کو قریب لانے کا آغاز کیا۔ یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے۔ یہ نہ صرف ممالک کو ایک دوسرے کے قریب لائے گا بلکہ باہمی سیکھنے اور باہمی تفہیم کی بنیاد پر ہم دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے کے قابل ہو جائیں گے۔ عطا اللہ تارڑ نے پاکستان اور چین کے درمیان میڈیا کے مضبوط تعلقات پر بھی روشنی ڈالی اور عوامی روابط کو گہرا کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے تعاون کو بڑھانے کی تجویز بھی پیش کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا، دراصل چینی ٹیلی ویژن نیٹ ورک CGTN اور پاکستان ٹیلی ویژن PTV کے درمیان کئی معاہدے ہیں۔ پاکستان کے سرکاری ٹیلی ویژن PTV نیوز پر چینی خبروں کا بلیٹن چلایا جاتا ہے جسے چائنا ایکسپریس کا نام دیا گیا ہے اور ہفتے میں 5 دن یہ خبریں نشر ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ چائنا میڈیا گروپ اور وزارت اطلاعات کے درمیان بھی معاہدے موجود ہیں۔ انہوں نے کہا، میرے خیال میں ہم میڈیا کے میدان میں مزید تعاون کر سکتے ہیں اور دونوں ممالک کے ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے بھی تبادلہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا، میڈیا کی جنگ بہت اہم ہے۔ ہم ابھی ایک تنازع سے باہر آئے ہیں۔ بھارت پاکستان تنازع اور بطور وزیر اطلاعات بیانیہ جنگ پہلی جنگ تھی جس سے ہم لڑے اور ہم نے بیانیہ کی جنگ جیت لی۔ عالمی امن اور ترقی کے لیے انسانی تہذیبوں کے تنوع کے تحفظ کے موضوع پر 2 روزہ تقریب میں 140 ممالک اور خطوں کے 600 سے زائد مہمانوں نے شرکت کی تھی۔ صحت کا شعبہ بنیادی انسانی ضروریات میں سے ایک ہوا کرتا ہے۔ پاکستان میں حالیہ برسوں میں اس شعبے پر سرکاری اور نجی سطح کی توجہ تو دیکھنے میں آ چکی ہے، لیکن بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سہولیات اب بھی ناکافی ہیں۔ صحت کی سہولیات پر دیکھیے یہ رپورٹ۔
صحت کا شعبہ بنیادی انسانی ضروریات میں سے ایک ہوا کرتا ہے۔ پاکستان میں حالیہ برسوں میں اس شعبے پر سرکاری اور نجی سطح کی توجہ تو دیکھنے میں آ چکی ہے، لیکن بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات پورا کرنے کے لیے سہولیات اب بھی ناکافی ہیں۔ ایسے میں پڑوسی دوست ملک عوامی جمہوریہ چین سے تعلق رکھنے والی ایک چینی کمپنی نے قدم بڑھایا اور ایک مقامی ادارے کے ساتھ مل کر نسبتاً غیر مراعات یافتہ علاقے میں ایک اسپتال کو جدید طبی سہولتوں سے آراستہ کیا۔ ہم نے اس کو 30 بیڈ سے سٹارٹ کیا، ٹھیک ہے، اور اس لحاظ سے ہماری جو مکمل ہمارے پاس سہولیات ہے وہ مکمل ہیں۔ اس میں ابھی بھی ہم جو ہے ہماری جو ایمرجنسی چل رہی ہے اس میں ہم نے مکمل فری کیا ہوا ہے، یعنی کہ 2 بجے تک ہم بالکل مکمل فری علاج کر رہے ہیں۔ اس میں ہم یہ جو ہماری کیونکہ دائیں بائیں ہمارے مزدور لوگ کافی زیادہ ہیں، فیکٹریاں بہت زیادہ ہیں، تو ان کو ہم یہ اپروچ کر رہے ہیں کہ ان کا یہاں پہ بھلا ہو جائے۔ اس کے بعد کیونکہ پھر دوسری کمیونٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس میں ہم نے پھر وہ اپنے ریٹ جو برابر کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہم گائنی ہمارے پاس بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، ایکس رے بھی موجود ہے ہمارے پاس، الٹرا ساؤنڈ کے ہمارے پاس اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، اور ٹوٹل کنسلٹنٹ جو ہمارے وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ 我们前期呢有一个规划啊，就首先呢医院装修好之后，就是说 ہم ان مزدور لوگوں کو جتنا بھی ہم ان کے لیے کر سکے وہ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ والی چیزیں ہیں۔我们来到这个初心呢，就是我们那个想法呢，也就是说帮助更多的人，帮助更多。 وانگ ین فے اس ہسپتال کے چینی شراکت داروں میں شامل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں انہیں ہمیشہ ایک گرم جوش دوستی اور اپنائیت کا ماحول ملا۔ 为什么会到巴基斯坦呢？因为中国和巴基斯坦呢。 ایسے میں جب BRI شروع ہو چکا تھا، ہم نے پاکستان کی مارکیٹ کو ایکسپلور کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے محسوس کیا کہ بہت سے مریضوں کو یہاں صحت کی مناسب سہولیات دستیاب نہیں ہیں۔ ہم اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے تھے۔ بہت سے علاقوں کا جائزہ لینے کے بعد ہم نے اس جگہ کا انتخاب کیا۔ سٹی ہاسپٹل کے نام سے یہ اسپتال ایک عرصے سے اس علاقے میں واقع تھا، لیکن یہاں کی مقامی غریب آبادی کے لیے یہاں دستیاب سہولیات سے استفادہ قدرے مشکل رہا۔ چینی کمپنی کے اشتراک کے بعد اس اسپتال کا نام جیو پارک انٹرنیشنل اسپتال رکھا گیا، جس نے جدید سہولتوں کے ساتھ ترتیب نو کے بعد سال 2024 کے وسط سے خدمات انجام دینا شروع کی۔ ہم نے اس ہاسپٹل میں کیٹیگریز رکھی ہیں نا، وہ ہم نے ہر لحاظ سے ہر کمیونٹی کو ٹچ کرنا ہے، اچھی فیسلٹیز دے کے کم پیکج میں ہم نے لوگوں کا علاج کرنا ہے۔ یہاں پہ بچے ہوں گے، غریب بچے ہوں گے، ان کا ہم نے فری علاج کرنا ہے۔ جو ایجڈ لوگ ہیں 60 ایئر سے زیادہ کے جو لوگ ہوں گے نا، ان کو بھی ہم نے فری فیسلٹیز دینی ہے۔ اور جو معذور ہیں نا، ان کا تو ہم نے یہ رکھا ہے کہ اس میں ہم ان کو مکمل فیسلٹیز بھی فری کریں گے، علاج بھی فری کریں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے جو مکمل لیب ٹیسٹ ہوں گے وہ بھی ہم ٹوٹل فری کریں گے۔ السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر اتصاف ہے، میں آپ کا سرجن ہوں۔ آپ کا کیا نام ہے؟ محمد وسیم۔ اچھا وسیم صاحب، کتنی عمر ہے آپ کی؟ 28۔ کہ وسیم صاحب کیوں تشریف لائے، کیا وجہ بنی؟ سر میں بائک پہ جا رہا تھا تو بائک پھسل گئی اور نا یہ گھٹنے میں نا جو میرے چوٹ آ گئی، تو چلتا ہوں تو درد بھی ہوتی ہے اور ہل جاتا ہے۔ تو ابھی آپ کا کیا مسئلہ تھا؟ آپ کو لگتا ہے کہ چلتے پھرتے گھٹنا لچک کھاتا لچک کھا رہا ہے، سیڑھیاں چلتے اترتے لچک کھاتا ہوں؟ اچھا مجھے بتائیں اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے؟ بس اس کے لیے مسئلہ ہے۔ صحیح ہے، چلیں آپ ذرا لیٹیں گے، میں آپ کا معائنہ کر لوں۔ ایمرجنسی میں یہ ہاسپٹل جو ہے نا یہ بیسٹ ہے، فوراً آپ کو یہاں پہ علاج پرووائڈ کیا جاتا ہے، کنسلٹنٹ جو بھی ہو یہاں پہ فوری موجود ہوتے ہیں یہاں پہ۔ دوسرے ہاسپٹل میں ٹائم کافی لگ جاتا ہے، یہاں پہ یہ ہے کہ فوری فیسلٹی دی جاتی ہیں، ایکس رے ہو یا ٹیسٹ ہو یا کسی کنسلٹنٹ کو بلانا ہو تو فوراً یہاں پہ پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے میں یہاں پہ آیا۔ ٹیکنالوجی میں تو چائنا کا کوئی میچ نہیں سسٹم تھرو آؤٹ دا ورلڈ، تو ڈیفینیٹلی اگر ایک کمبائنڈ وینچر پاکستان کے ساتھ، جیسے چائنا باقی فیلڈز میں پاکستان کے ساتھ بہت سی فیلڈز میں کیا ہے اور بہت اچھا سکسیزفل ہے، تو ہیلتھ میں تو ڈیفینیٹلی اٹس اے نیڈ آف ٹائم
कि अगर चाइना कंबाइंड वेंचर करता है और अपनी टेक्नोलॉजी यहाँ शिफ्ट करता है या हमारे डॉक्टर्स को वहाँ जाकर फर्दर ट्रेन करता है, रोबोटिक सर्जरी या AI में फर्दर ट्रेन करता है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव होगा। और जियो पाक असल में इसी चीज़ को ही प्रमोट करना चाह रहा है कि कंबाइंड टीम वर्क हो। इवन चाइना से यहाँ डॉक्टर्स भी आएँ या यहाँ वाले डॉक्टर्स वहाँ जाएँ और मिल के भी सर्जरीज प्लान की जाएँ ताकि पेशेंट को फर्दर बेनिफिट जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको पाकिस्तान में शिफ्ट किया जा सके। शोबा हादसात के अलावा शोबा बैरूनी मरीज़ां के तकरीबन सभी शोबे इस अस्पताल में मौजूद हैं। ख़ास तौर पर ज़च्चा व बच्चा का शोबा अपनी तमाम तर सहूलत व महारत के साथ मकामी आबादी को खिदमत फराहम कर रहा है। जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, बेहतरीन पेशेवर डॉक्टर हैं और जो तमाम माहिरीन हैं, हम मुस्तकबिल में एक तवील मुद्दती फलाही काम करने का इरादा रखते हैं। हम जिम्मेदार हैं और ख्याल रखने वाले हैं। हम सब इस मोहब्बत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। चाइना मेडिकल के हवाले से बहुत आगे निकल रहा है, तो मैं चाहता हूं कि जितने भी चाइनीज़ इस मामले में मेडिकल शोबे में कुछ खिदमत करना चाह रहे हैं या कोई अपना कोई हुनर यहाँ पे लाना चाह रहे हैं, तो उनको ज़रूर यहाँ पे आना चाहिए और ये वाला जो है ना हमारा हिस्सा बनना चाहें या अपने तौर पे करना चाहें, लेकिन चाइनीज़ को यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए पाकिस्तान में। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हर गुजरते दिन के साथ मजबूत से मजबूत तर हो रही है और इसके समरात से लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। यहाँ वक्त है ब्रेक का, आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। क्या आप जानते हैं कि ये क्यों कहा जाता है कि पानी ज़िंदगी का ज़रिया और इसकी बका का ज़ामिन है? इसकी कई वजूहात हैं, क्या देखिए इस रिपोर्ट में। पानी जिंदगी का जरिया क्यों है? ये क्यों कहा जाता है कि पानी जिंदगी का जरिया है और इसकी बका का ज़ामिन है? इसकी कई वजूहात हैं। पहला, पानी जिंदा जानदारों का एक अहम हिस्सा है। पानी हम इंसानों समेत हर किस्म के जानवरों के जिस्म के सबसे अहम जज़्बा है। हमारे जिस्म का 60 से 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। दूसरा, पानी एक अहम महलूल है। पानी मुख्तलिफ मादों को तहलील कर सकता है। ये हैसियत उसे हमारे जिस्म में एक अहम फौटर बनाती है। हमारे जिस्म में खून का एक अहम जज़्बा पानी होता है जो मुख्तलिफ ग़ज़ाई अज्जा को तहलील करता है। ये हमारी ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए हार्ट बीट के ज़रिए जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में भेजा जाता है। इसी तरह हमारे जिस्म में मौजूद वेस्ट पानी में तहरीर होकर पेशाब और पसीने की शक्ल में खारिज हो जाती है। तीसरा, पानी जिस्म की गर्मी को कम करने का भी अहम ज़रिया है। हमारा जिस्म खून की गर्दिश के ज़रिए जिस्म के दर्जाए हरारत को मुनज़्ज़म करता है और उसे ज़्यादा गर्म या ज़्यादा सर्द होने से रोकता है। इसके साथ ही गर्म को दूर करने के लिए पसीना भी अहम किरदार अदा करता है, जिससे हमें गर्म मौसम में जिस्म के मामूल के दर्जाए हरारत को बरकरार रखने में मदद मिली है। चौथा, पानी एक अहम लुब्रिकेंट है। हमारे जोड़ों, आँखों और सांस की नाड़ी जैसे हिस्सों में पानी चिकनाई और हिफाजत फराहम करता है, फ्रिक्शन को कम करता है और आज़ा के फाल काम को बरकरार रखता है। पांचवा, पानी एक अहम क्रश पैड है। ये जिस्म के अंदरूनी आज़ा की भी हिफाजत करता है, जैसे दिमाग और रीढ़ की हड्डी पानी से बनी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के जरिए महफूज रहते हैं, जो एक हिफाजती कुशन के तौर पर काम करता है। लिहाजा चाहे कदीम वाहिद खलियों वाली क़यादियात हों या हम जैसे बेजिदा ज़हीन जानदार, पानी ज़िंदगी की सरगर्मियों की बुनियाद है। इसलिए पानी ज़िंदगी का ज़रिया है और इसकी बका का ज़मीन है। बर्फ़ पानी की सतह पर क्यों तैरती है? बर्फ़ पानी की सतह पर तैर सकती है। पानी से बर्फ़ तक का अमल देखिए इस वीडियो में। बर्फ पानी की सतह पर क्यों तैरती है? बर्फ पानी की सतह पर तैर सकती है। इसकी वजह यह है कि बर्फ की डेंसिटी पानी से कम होती है। जब पानी ठंडा होकर नुक्ताए इंजात तक पहुंच जाता है, तो पानी का मॉलिक्यूल
एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ढल जाता है। बर्फ बनने के इस अमल में इन बहुत से क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के दरमियान खाली जगह रह जाती है और यूं जैसे जैसे क्रिस्टल्स बनते हैं और हुजूम बढ़ता है, बर्फ की कसाफत कम हो जाती है। आर्किमिडीज के उसूल के मुताबिक कोई भी शे उस वक्त माए पर तैर सकती है जब उसकी कसाफत उस माए से कम हो। इसी उसूल के मुताबिक बर्फ पानी की सतह पर तैरती है। सर्दियों में जब दर्जाए हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गिर जाता है तो पानी की सतह जमने लगती है, लेकिन दरिया में पानी की देह आमतौर पर मुंजमद नहीं होती। ये इस वजह से होता है कि सतह पर मौजूद ये बर्फ नीचे के पानी को ठंडी हवा के असरात से महफूज रहती है। ये ऐसा ही है जैसे कोई बड़ा कंबल पानी को ढांप रहा हो और उसे मजीद ठंडा होने और जमने से रोक दे। यही वजह है कि सर्द मौसम में मछलियाँ दरिया की मुंजमद सतह के नीचे जिंदा रह सकती है। जब आप कहीं सैर को जाते हैं तो वहाँ मशहूर जगहों को तकना ज़रूरी होता है। मट्टी के पुतलों को देखकर पुराने दौर की याद ताज़ा होती है। मीठे से शक्लें बनाने वाले का हुनर ऐसा पुरएतमाद होता है जैसे वो असल तस्वीर बना रहे हैं। चीनी की पतली तह का मीठा जायका चखिए, सेंट्रल क्लॉक के नीचे खड़े होकर वक्त की रफ्तार महसूस कीजिए और जब दरिया की हवा आहिस्ता से आपके चेहरे को छूती है तो ये लम्हा तियानजिन की धड़कन को महसूस करने जैसा लगता है। चीन के खूबसूरत शहर तियानजिन की सैर इस वीडियो में। पहली बार तियानजिन में आने वाले लोग नहीं जानते हैं कि चीनी पैनकेक में चीनी पनीर डालना चाहिए। पहली बार आते हैं तो सबसे मशहूर जगहों को देखना जरूरी है। मट्टी के बदले बनाने वाला जांग पुराने तियानजिन की रूह को जिंदा किए हुए हैं और चीनी से मुख्तलिफ शिकलें बनाने वाले का हुनर ऐसा पुरएतमाद होता है जैसे वो असल तस्वीर बना रहे हों। चीनी की पतली तह का मीठा जायका चखिए और बैम्बू क्लैपर बीट सुनिए, तब जाकर मजा मिलता है असल तियानजिन का। सेंट्रल क्लॉक के नीचे खड़े होकर वक्त की रफ्तार महसूस करें और जब दरियाए हाय की हवा आहिस्ता से अपने चेहरे को छूती है तो ये लम्हा तियानजिन की धड़कन को महसूस करने जैसा है। दूसरी बार आते हैं तो आहिस्ता चले। 100 साल नानखा यूनिवर्सिटी में सिंखाई छियो की हवा चलती है तो लगता है जैसे पुराने प्रोफेसरों की सरगोशियां और दोबा की हंसी हवा के साथ शामिल है। यहाँ खड़े होकर मेरा खुद भी दोबारा पढ़ने को दिल जाने लगता है। उदार सड़कों पर 200 साल से ज्यादा कदीम इमारतों में तारीख का खजाना छुपा है। किसी भी कैफे का दरवाजा खोले, हो सकता है आप किसी मशहूर शख्सियत की बैठक में बैठे रहे हो। तीसरी बार आते हैं तो सुबह किसी बाजार जरूर जाए। नाश्ते के स्टॉल पर कढ़ाई की आवाज और ईंट से उठती हुई हाँ, यही तियानजिन वालों की पसंदीदा आराम क्लॉक है। तियानजिन की असल स्टैंड अप कॉमेडी देखेंगे तो जानेंगे कि मजाक तियानजिन वालों के हूँ में शामिल है। टी हाउस में चाय की खुशबू, सनफ्लावर्स के बीज की महक और तमाशियों की वाह वाह, यही है तियानजिन की खुशी का पासवर्ड। अनगिनत बार आते हैं तो हर बार तियानजिन का नया रूप देखेंगे। जदीदतरीन ट्रेंडी स्टोर्स, तखरीकी जोन्स, हर तस्वीर इंस्टाग्राम के लिए परफेक्ट। चुंजीस मंजरों का किताबों का बहार, यहाँ बुक रीडिंग और आर्ट का बेहतरीन मिलाप तियानजिन की जदीद सकाफती सोच का सबूत है। अब आपका इंतखाब। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मजीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।